معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مرتضیٰ احمد خان میکش کی کتاب اخراج اسلام از ہند۔ اگر آپ پیارے اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ سب ہیڈنگ: شیخ حسین علی ملازم باٹا شو کمپنی کا بیان۔ شیخ حسین علی ملازم باٹا شو کمپنی باٹا پور جلو ضلع لاہور نے آپ بیتی کی جو داستان مؤلف کو ارسال کی، اس میں وہ لکھتے ہیں: ہم باٹا شو کمپنی کے 6-7 ملازم جو لدھیانہ کے رہنے والے تھے، چھٹی ملنے پر عید کی تقریب گھر جا کر گزارنے کے ارادے سے مورخہ 15 اگست کو باٹا لاہور سے روانہ ہوئے۔ ہم سب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے کے ارادے سے گرینڈ ٹرنک روڈ پر آئے تاکہ اومنی بس میں سوار ہو کر ریلوے اسٹیشن تک جائیں، لیکن ایک روز پہلے لاہور میں گڑبڑ ہو جانے کے باعث بسوں کی آمد و رفت معطل ہو چکی تھی۔ یہ حال دیکھ کر ہم نے جلو اسٹیشن پر جا کر ٹرین میں سوار ہونے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچ گئے۔ 10 بجے کے قریب ایک ڈیزل کار امرتسر کی طرف سے آئی جس میں ملٹری کے کچھ لوگ سوار تھے۔ یہ ڈیزل کار لاہور سے 6 ہرٹہ تک گئی تھی کیونکہ وہاں سکھوں نے ریلوے لائن کی پٹڑی اکھاڑ دی تھی۔ ملٹری کے لوگوں نے کہا کہ جو لوگ لاہور جانا چاہتے ہیں وہ کار میں سوار ہو جائیں۔ اس پر اکثر مسلمان اور کچھ ہندو کار میں بیٹھ گئے۔ کسی سکھ نے کار پر سوار ہونے کی جرأت نہ کی۔ لاہور پہنچ کر ہم پہلے انکوائری آفس کی طرف گئے تاکہ لدھیانہ کو جانے والی گاڑی کا پتہ لیں۔ کمپنی کے 3-4 ہندو ملازم بھی ہمارے ساتھ تھے۔ 2 بجے بعد دوپہر بمبئی ایکسپریس آئی جس میں ہندو اور سکھ بھاری تعداد میں سوار تھے۔ انجن کے قریب 3-4 ڈبوں میں مسلمان سواریاں بیٹھی تھیں۔ ہم بھی انہی میں سے ایک ڈبے میں بیٹھ گئے۔ ہمارے قریب کے ڈبے میں بلوچ رجمنٹ کے 10 سپاہی ٹرین کی حفاظت کے لیے متعین تھے۔ مشکل یہ پیش آئی کہ گاڑی کے لیے کوئی ڈرائیور نہیں ملتا تھا۔ بڑی دیر کے بعد ڈرائیور ملا۔ ٹرین کا گارڈ مسلمان تھا۔ گاڑی 5 بجے شام لاہور سے امرتسر کی طرف روانہ ہوئی اور مغل پورے میں جا کر ٹھہر گئی۔ مغل پورہ اسٹیشن کے قریب پھاٹک والی سڑک پر سکھ ملٹری مسلمانوں پر اندھا دھند گولیاں برسا رہی تھی۔ ہم نے اپنے ڈبے کی کھڑکیاں بند کر لیں۔ آدھا گھنٹہ مغل پورہ اسٹیشن پر ٹھہرنے کے بعد گاڑی چلی اور ہربنس پورہ اسٹیشن پر جا کر پھر ٹھہر گئی۔ پھر جلو اسٹیشن پر ٹھہری۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ جلو کے مسلمان اسٹیشن ماسٹر مسٹر بشیر نے کہا کہ آگے لائن کلیئر نہیں ملتا اور خطرہ بھی ہے، اس لیے مسلمان مسافر گاڑی سے نیچے اتر جائیں۔ ہم اترے۔ ہم میں سے 1-2 باٹا پور کو واپس چلے گئے، لیکن باقی عید کے موقع پر گھر پہنچنے کی بے تابی کے باعث پھر گاڑی پر سوار ہو گئے۔ گاڑی اٹاری اور گرو سر ستلانی کے اسٹیشنوں پر ٹھہرتی ہوئی خاصا پہنچی اور وہاں کھڑی ہو گئی۔ اس گاڑی کو، جو ایکسپریس تھی، لاہور سے چل کر امرتسر ٹھہرنا تھا، لیکن راستے کی گڑبڑ کے باعث وہ ہر اسٹیشن پر ٹھہرتی رہی۔ خاصا میں ہمیں آفتاب غروب ہو گیا۔ سب نے روزے افطار کیے۔ خاصا اسٹیشن کا ریلوے اسٹاف ہندو اور سکھ ملازمین پر مشتمل تھا۔ اس نے کہا کہ آگے لائن خراب ہے، اس لیے گاڑی چھوٹ نہیں سکتی۔ 9:30 بجے، جبکہ بادلوں کے باعث گھپ اندھیرا ہو رہا تھا، ہماری ٹرین کے اگلے ڈبوں پر، جن میں مسلمان مسافر سوار تھے، دونوں طرف سے فائر ہونے لگے۔ بلوچ ملٹری کے سپاہی پل پر چڑھ گئے اور فائروں کا جواب دینے لگے۔ مسافر کھڑکیاں بند کر کے ڈبے کے اندر لیٹ گئے۔ بلوچ ملٹری کے پاس ایک برین گن تھی، باقی 9 رائفلیں تھیں۔ سکھ فائر کر کے نعرہ لگاتے ہوئے دونوں طرف سے بڑھ رہے تھے۔ بلوچ سپاہی ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ملٹری کا ایک اور دستہ وہاں پہنچ گیا جو گرینڈ ٹرنک روڈ پر سے گزر رہا تھا۔ دونوں طرف سے ملٹری والوں نے روشنی کے گولے اڑائے اور ایک دوسرے کو اپنی حقیقت حال کی خبر دی۔ انگریز میجر اسٹیشن پر دریافت حال کے لیے آیا۔ وہ باتیں کر رہا تھا کہ بلوچ رجمنٹ کا ایک سپاہی اللہ دتا سکھوں کے فائر سے زخمی ہو گیا۔ 4 بجے صبح تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں۔ اس دوران میں ہندو اسٹیشن ماسٹر نے کوشش بھی کی کہ گاڑی کو اسٹیشن سے باہر نکال کر کھلے میدان میں لے جائے، لیکن ملٹری نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ 4 بجے سکھ حملہ آور بھاگ گئے۔ صبح 6 بجے ملٹری نے گرد و نواح کو چھان مارا۔
چند زخمی ہندوؤں اور سکھوں کو کھیتوں میں سے نکالا۔ کچھ صحیح سالم سکھ بھی پکڑے گئے۔ انگریز میجر نے ان سب کو اسٹیشن کے عملے سمیت اپنے ٹرکوں میں بٹھا کر زیر حراست کر لیا۔ صبح میجر نے اینگلو انڈین ڈرائیور سے گاڑی چلانے کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں ہربنس پورہ جا کر انجن کو پانی پلاؤں گا۔ اسے بتھیرا کہا گیا کہ یہیں سے پانی لا کر انجن بھر دیتے ہیں، لیکن اس نے کسی کی بات نہ مانی۔ وہ انجن کو لے کر ہربنس پورہ چلا گیا اور وہاں سے وہ لاہور جا پہنچا۔ اس نے تمام ڈرائیوروں کو رات کے حملے کا حال کہہ سنایا۔ تمام ڈرائیور ٹرینوں کو چلانے سے انکاری ہو گئے۔ گاڑی خاصا اسٹیشن پر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اب انگریز میجر جیپ کار میں بیٹھ کر امرتسر گیا۔ وہاں سے اس نے بڑی مشکل سے ایک مسلمان انجن ڈرائیور کو آمادہ کیا کہ وہ انجن لے کر خاصا آئے اور ٹرین کو امرتسر لائے۔ ڈرائیور نے کہا کہ میں انجن لے کر آتا ہوں۔ میجر واپس آ گیا۔ اس نے سواریوں سے کہا کہ 11:30 بجے انجن آئے گا۔ میں لاہور جا کر ٹرین کی حفاظت کے لیے ہوائی جہاز لاتا ہوں۔ جب طیارہ سر پر پہنچے تو گاڑی چلا دی جائے۔ 12 بجے طیارہ آ گیا۔ میجر صاحب نے اوپر سے اشارہ دیا۔ گاڑی چلی اور امرتسر جا کر ٹھہر گئی۔ چھیہڑا اسٹیشن پر ہم نے سکھوں کا بہت بڑا اجتماع دیکھا جو بندوقوں، تلواروں، برچھیوں اور کلہاڑیوں وغیرہ سے مسلح تھے۔ امرتسر کے اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان لائنوں میں پڑے تھے۔ ان میں کئی زخمی بھی تھے کیونکہ رات کو سکھوں نے ان پر بم پھینکے تھے۔ امرتسر سے بلوچ ملٹری کی جگہ مرہٹہ فوج کے دستے نے گاڑی کا چارج لے لیا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی اور بیاس، کرتارپور، جالندھر، چھاؤنی، جالندھر، پگواڑا، پھلوور ٹھہرتی ہوئی 16 اگست کو شام کے 6:30 بجے لدھیانہ پہنچی۔ کرتارپور میں بھی سکھوں کا مسلح اجتماع اسٹیشن کو تہدید کر رہا تھا۔ جالندھر میں اس روز فرقہ وار فساد شروع ہو چکا تھا۔ ملٹری کی گارڈ جالندھر چھاؤنی میں اتر گئی۔ گاڑی اس سے آگے ملٹری کی حفاظت کے بغیر چلتی رہی۔ لدھیانہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ لدھیانہ میں کرفیو آرڈر لگا ہوا ہے جو شام کے 7 بجے سے شروع ہوگا، اس لیے ہم سب جلد ہی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ یہ 15 اور 16 اگست کی کیفیت تھی۔ مسلمانوں کے قتل عام کی حقیقی مہم 18 اگست سے شروع ہوئی، جن کا حال اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ سب ہیڈنگ شیخ محمد اصغر کا بیان۔ سب ہیڈنگ شیخ محمد اصغر کا بیان۔ میں اسوشی اینڈ سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ بمبئی کی کالری واقعہ کوتماریو اسٹیٹ سی پی میں ملازم تھا۔ اگست 1947 میں یہ دیکھ کر کہ ہندوستان کی فرقہ وار فضا روز بروز مکدر ہو رہی ہے، میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور 19 اگست کو اپنا سامان لے کر لاہور پہنچنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ 21 اگست کو دہلی پہنچا۔ راستے مخدوش ہونے کے باعث 3 دن وہیں قیام کیا، لیکن 24 کی صبح کو اس ٹرین پر سوار ہو گیا جو بھٹنڈا کی راہ سے لاہور آنے والی تھی۔ جاکھل اسٹیشن پر پہنچ کر ایک مسلمان پورٹر نے مجھے بتایا کہ جاکھل اور بھٹنڈا کے درمیان ریاست پٹیالہ کے سکھ گاڑیوں کو روک کر مسلمان مسافروں کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے میں جاکھل اتر گیا۔ خیال تھا کہ ایکسپریس ڈاؤن ٹرین پر واپس دہلی چلا جاؤں گا جو دوسرے پلیٹ فارم پر کھڑی تھی۔ میں اپنا سامان کلیوں سے اٹھوا کر دوسری ٹرین پر جا رہا تھا کہ سکھوں کی ایک ٹولی نے تہکمانہ لہجے میں کلیوں کو سامان اتار دینے کے لیے کہا۔ کلیوں نے سامان رکھ دیا جسے سکھ خوان یکما کی طرح اٹھا کر لے گئے۔ مجھے اسٹیشن کے انگلش ریفریشمنٹ روم کے چند مسلمان ملازم مل گئے جنہوں نے مجھے اسٹیشن کے باہر ایک جائے پناہ میں پہنچا دیا۔ انہیں کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ رات کو ہندو اور سکھ مسلمانوں پر حملہ کریں گے، اس لیے وہ مجھے ساتھ لے کر ایک دوسرے مکان میں مقیم ہو گئے۔ تجویز یہ تھی کہ اگلے دن صبح کو قریب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں گے۔ اس رات کو یعنی 24 اور 25 اگست کی درمیانی شب کو ہندوؤں اور سکھوں کے ہجوم نے پہلے ایک مال گاڑی پر حملہ کیا جو جاکھل اسٹیشن پر ایک طرف ہٹا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ اس مال گاڑی میں حکومت پاکستان کا ساز و سامان بھرا تھا۔ ہجوم نے کچھ سامان تو ہاتھوں ہاتھ لوٹ لیا اور باقی ماندہ کو آگ لگا دی۔ بعد ازاں انہوں نے ان مسلمانوں کے گھروں کا رخ کیا جو ریلوے اسٹیشن کے قریب تھے۔ گھروں میں داخل ہو کر وہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو بے دریغ قتل کرنے لگے۔ سکھوں اور ہندوؤں نے اس مکان پر بھی حملہ کیا جہاں ہم 8-10 آدمی چھپے ہوئے تھے۔
میں حملے کے وقت مویشی کی ایک کوٹڑی میں دبک کر جا بیٹھا۔ حملہ آوروں نے میرے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے کوٹڑیوں سے نکالا اور صحن میں لا لا کر کرپانوں اور کلہاڑیوں سے قتل کر دیا۔ چاند کی روشنی میں میں اپنی مکین گاہ سے روح فرسا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جس کوٹڑی میں میں چھپا ہوا تھا اس میں کوئی حملہ آور داخل نہ ہوا، اس لیے میری جان بچ گئی۔ ان سفاکوں نے مکان کا کونا کونا انسانی جانوں کو صاف کرنے کے لیے چھان مارا، لیکن مجھے نہ پا سکے۔ ازاں بعد وہ 3-4 اور مسلمانوں کی لاشیں باہر سے اٹھا کر مکان کے صحن میں لائے اور سب لاشوں کا ایک ڈھیر بنا کر ان پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی۔ ڈھیر پر کچھ لکڑیاں بھی پھینک دیں۔ آگ کی لپیٹ میں مکان کی چھتیں بھی آ گئیں، لیکن میری خوش قسمتی کہ مویشی والی کوٹڑی جس کے اندر میں چھپا ہوا تھا آگ سے محفوظ رہی۔ آگ لگا کر ظالم چلے گئے۔ صبح ہونے پر میں وہاں سے نکلا اور قریب کے کھیتوں کی فصلوں پر جا کر چھپ گیا۔ بڑی مشکل سے میں چھپ چھپا کر دن بھر بادیہ گیری کرنے کے بعد مسلمانوں کے ایک گاؤں موزہ سادن داس میں پہنچا۔ وہاں جاکل اسٹیشن سے بھاگ کر جان بچا کر آنے والے اور مسلمان بھی پہنچ چکے تھے۔ موزہ سادن داس میں ہم پناہ گزین 3 دن مقیم رہے۔ چونکہ وہاں بھی حملے کا خطرہ لاحق تھا، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے ہمیں فتح آباد تحصیل حصار کی طرف بھیج دیا، جہاں ہر طرف کے مسلمان پناہ گزین جمع ہو رہے تھے۔ فتح آباد میں ہم لوگ 17-18 دن مقیم رہے اور اس دوران میں پناہ گزینوں کی جمعیت بڑھتی گئی، جو چند دنوں کے اندر اندر 40-50 ہزار نفوس تک پہنچ گئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی اور اس سے بھی شدید تر کیفیات مشرقی پنجاب کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں رونما ہو رہی تھیں۔